السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد حج افضل ترین عبادت اور عظیم ترین اطاعت ہے رحمان و رحیم مولا کی، اور اسلام کا ایک عظیم رکن بھی ہے۔ جو دین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، اس دین پر انسان عمل کرتا ہے، اس کی بنیادوں کو مانتا ہے جسے ہم ارکان اسلام کہتے ہیں، تبھی وہ مسلمان ہونے کا حقدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد وہ 5 چیزوں پر ہے، اور ان 5 چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو بھی ذکر کیا۔ ارکان اسلام مانتے ہوئے ہمیشہ ترتیب کو کبھی نہ بھولیں۔ یہ 5 چیزیں سب سے پہلے کیا ہے؟ شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی سب سے پہلی چیز اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہے، توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، رمضان کے روزے، بیت اللہ کا حج۔ کیا معنی اس ترتیب کا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا تو اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے باقی اعمال کا کوئی فائدہ، کوئی وزن نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا، اس کے باقی اعمال سب بیکار ہیں۔ یہ 2 گواہیاں ضروری ہیں، اس کو دیں گے تو آپ مسلمان ہیں، توحید اور رسالت کو مان کر، پھر ہی آپ کا اگلا معاملہ شروع ہوگا۔ اگلے معاملات میں سب سے اہم نماز ہے، یعنی اگر کوئی بے نماز حج کرے اسے کیا ملے گا؟ نماز کو نہیں مانتا لیکن حج کے لیے بھاگا جا رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا روزے رکھنے کے لیے تیار ہے، تو مستقل ابدی نماز کا تارک جمہور علماء کا ایک بہت بڑا گروہ اس کو مسلمان ہی تسلیم نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، پھر نماز۔ نماز وہ چیز ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحے تک اپنی امت کو وصیت کی۔ آپ کے آخری الفاظ بھی تھے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ تو اس ترتیب کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ عبادت جب تک اس میں 2 چیزیں نہ پائی جائیں وہ قبولیت کے درجے پر نہیں پہنچتی۔ سب سے پہلے اخلاص، خالص اللہ کے لیے وہ کام کرنا ہے، وہ عبادت اللہ کی خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، اس عبادت کا مقصد کسی اور سے داد لینا نہ ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اب تو عبادات میں سے ریاکاری کو نکالنا بہت مشکل ہے، الا من رحم ربی۔ ہم خود اپنی عبادتوں کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ احرام پہنتے ہی سیلفی، حرم میں داخل ہونے سے پہلے سیلفی، طواف کرتے ہوئے سیلفی، صرف ایک ٹیڑھ کروا دی میں سیلفی نہیں دیکھی، باقی تقریباً ساری سیلفیاں جاتی ہیں۔ اگر مقصد یہ ہے کہ پبلک میں چرچے ہو جائیں، سارے دیہات، گاؤں، شہر والوں کو پتہ لگ جائے جی حاجی صاحب پہنچ گئے ہیں، اگر یہ مقصد ہوا تو پورا حج ہی ہمارا کہاں جائے گا، کیا ملے گا ہمیں؟ تو عبادت کی قبولیت کی پہلی شرط اخلاص ہو۔ دوسری شرط کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہو۔ مرضی کی عبادت اللہ کی ہاں نہیں چلتی، کوئی بات نہیں، ایسے بھی کر لو اور ویسے بھی کر لو اور جیسے مرضی کر لو، جیسے ویسے کا کوئی راستہ نہیں ہے اسلام میں، ایک ہی راستہ ہے، خذوا عنی مناسککم، اپنے حج کے سارے طریقے مجھ سے سیکھ لو، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھنی ہے تو میرا طریقہ دیکھ لو۔ یہ لوگوں کی ہاں مشہور ہے، سجدہ ہی دینا ہے اللہ کو، جیسے مرضی دے دو، جیسے مرضی کا سجدہ اللہ نے نہیں قبول کرنا۔ اللہ نے جو سجدہ قبول کرنا ہے، جو نماز، جو عبادت قبول کرنی ہے، اس میں یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں، اخلاص، خالص اللہ کے لیے ہو، ریاکاری نہ ہو، اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔
حج ہجرت کے 9ویں سال فرض ہوا اور اس سال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا امیر حج کے طور پر مسلمانوں نے ان کے ساتھ حج ادا کیا، اور پھر 10ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی طرف سے لوگوں پر یہ حج فرض ہے۔ ہاں اللہ نے شرط لگا دی، من استطاع الیہ السبیلا، جس کے پاس استطاعت ہو۔ تو مال، استطاعت، صحت، یہ بھی داخل ہے اس کے اندر۔ مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، غریب آدمی ہے تو اس پہ حج فرض ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح صحت نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، بیمار ہے، صحت نہیں ہے، جانے کے قابل نہیں ہے، سواری کے قابل نہیں ہے، تو وہ بھی اس لوگوں میں شامل نہیں ہے جن کے اوپر یہ حکم ہے۔ ہم مال ہے اور صحت نہیں ہے تو مسلمان کسی اور کو وکیل بنا دے، اس کو حج کا خرچہ دے دے اور اس کی طرف سے وہ حج ادا کر لے۔ لیکن جو کسی کی طرف سے حج کرے گا لازم ہے اس نے اپنا حج پہلے کیا ہوا ہو۔ حج افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا ای العمل افضل، بہترین عمل کون سا ہے؟ قربان جاؤں امام الانبیاء، امام کائنات پر سب سے پہلا عمل آپ نے کیا بیان فرمایا؟ ایمان باللہ ورسولہ، سب سے افضل عمل اللہ پر ایمان لانا ہے اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ توحید اور رسالت یہ دو بنیاد ہے اہل ایمان کی۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ توحید کے بغیر بھی گزارا چل جائے گا، اللہ کو مانے نہ مانے، بس بندہ بڑا اچھا ہے، نماز بڑی پیاری پڑھتا ہے، حج، روزہ، صدقہ، خیرات، بیکار ہے وہ۔ سب سے افضل عمل اللہ کی وحدانیت کو ماننا، اللہ پر ایمان لانا کہ اللہ احد ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے جنا ہے نہ جنا گیا ہے، وہ عبادت کا حقدار ہے، وہ معبود برحق ہے، باقی سب کی عبادتوں کی نفی۔ کل ہی مجھے ایک بھائی ملے، کہنے لگے جی مجھے ایک مولانا صاحب کا جملہ بہت اچھا لگتا ہے کہ اپنے مذہب کو نہ چھیڑو اور کسی کے مذہب کو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، جو جہاں لگا ہے اس کے لیے بھی گنجائش رکھو، اپنی بھی گنجائش رکھو۔ میں نے کہا بھائی یہ اسلام کی پوری بلڈنگ گرا دی، اس ایک جملے نے اسلام کی پوری بلڈنگ گرا دی۔ اسلام کہتا ہے کہ لا الہ، پہلے سب کا انکار کرو، الا اللہ بعد میں کہا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اپنی بات پر بھی قائم رہیں، دوسری کی بات کو بھی ٹھیک سمجھے، ایک شخص کہتا ہے یہ قرآن سچا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ قرآن تبدیل شدہ ہے، اپنی بات پر بھی قائم رہو، اس کے لیے بھی گنجائش رکھو۔ ایک کہتا ہے سارے صحابہ جنتی ہیں، ادنا سے کسی صحابی کی، میرے نبی کے کسی، وہ صحابی جنہوں نے زندگی میں ایک ہی بار میرے نبی کا دیدار کیا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوئے، ان کی گستاخی اور توہین بھی اہل ایمان برداشت۔ اور یہ کہتے ہیں کہ رہے ہی 4 مسلمان، باقی تو سارے مرتد ہو گئے تھے، تو نعوذ باللہ میں اپنے عقیدے پر بھی رہوں اور اس کے لیے بھی گنجائش رکھوں۔ ایک کہتا ہے کہ الہ برحق صرف اللہ ہے، دوسرا کہتا ہے اللہ بھی ہے، اور سیدنا علی کے لیے بھی گنجائش رکھو کہ وہ بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں، خالق مالک بھی ہیں، جنت جہنم بھی بنائی ہے۔ تو یہ جملہ کہ اپنے عقیدے پر قائم رہیں، دوسرے کے عقیدے کو کچھ نہ کہیں، یہ اسلام کی بنیاد کے خلاف ہے۔ تو سب سے افضل عمل ایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر۔ قیل ثم ماذا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد کون سا عمل بہت افضل ہے؟ کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا؟ قال حج مبرور، تیسرے نمبر پہ آپ نے بیان فرمایا کہ حج مبرور یہ افضل عمل ہے۔ حج مبرور کا معنی کیا ہے؟ وہ حج جو حلال مال سے کیا جائے۔ حج سے پہلے رکیے، مال کو چیک کیجئے، آپ کہیں سود کے کاروبار میں تو نہیں ہیں، آپ کہیں حرام تو نہیں کھا رہے، آپ نے بہنوں کا حق تو نہیں دبایا ہوا ہے، بہنیں کہیں آپ کو بددعائیں تو نہیں دیتی ہیں۔ میرے بھائی کا بیڑا غرق ہوا، ابو کی ساری جائیداد کھا گیا اور میں مسکین رہ گئی، غریب عورت، میرے بچوں کا حق، میرا حق وہ لوٹ کے لے گیا، یہ حال تو نہیں ہے؟ آپ کا مال حرام کا تو نہیں ہے؟ جس مال سے آپ حج کر رہے ہیں وہ مال حلال ہونا چاہیے۔ اور نمبر 2، حج کے دوران گناہوں سے بچیں، حج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کریں، حج میں اللہ کے لیے اخلاص پیدا کریں، خالصتاً اپنی عبادت کو اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بنائیں، اور اسی طرح ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حج کے بعد گناہوں اور نافرمانیوں سے بچیں، حج کے دوران بھی گناہوں سے بچیں اور حج کے بعد بھی گناہوں سے بچیں۔ حج کرنے سے جب ایسے انسان حج کرتا ہے، اس طریقے پہ عمل کرتا ہے، حج مبرور کو پا لیتا ہے، تو اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی ھذا البیت
फलम यरफुस वलम यफसुक रजअ कमा वलदतहु उम्मुह, जो इस घर के हज के लिए आता है ना तो वो बेहयाई और फहशगोई का कलाम करता है, ना ही गुनाह करता है, गुनाहों से पाक होता है, बच के रहता है, तो रजअ कमा वलदतहु उम्मुह, जब वो लौटेगा गोया यूं लौटेगा आज अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है, गुनाहों से पाक होकर लौटेगा जैसे आज उसने जन्म लिया है। शर्त किया है ईमान दुरुस्त हो, अकीदा दुरुस्त हो। अकीदे की दुरुस्तगी के बगैर किसी अमल की अल्लाह के यहाँ कोई कीमत नहीं है। अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उम्रतु इलल उम्रह कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा, एक उम्रे से दूसरे उम्रे तक दरमियान के जितने गुनाह हैं अल्लाह अपनी रहमत से माफ़ कर देता है। कबीरा गुनाह बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते, उसके लिए तौबा करना ज़रूरी है। वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ा इल्लल जन्नह, और हज मबरूर की अल्लाह के यहाँ सिवाय जन्नत के और कोई बदला नहीं है। अल्लाह ने उसका बदला क्या देना है कि अपने बंदों को अल्लाह अपनी जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मोमिनीन की माँ, अहले ईमान की माँ आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाहि अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सवाल करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद करने की इजाज़त मांगी कि हमने भी जिहाद करना है, ये अजर सारे मर्द लेकर जा रहे हैं तो हमें भी जिहाद की इजाज़त मिले, तो आपने फरमाया जिहादुकुन अल हज, तुम्हारा जिहाद अल्लाह के रास्ते में हज करना है। औरत हज पे अगर जाती है तो उसे गोया जिहाद के बराबर सवाब मिलता है। अब्दुल्ला इब्न मसऊद बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबिउ बैन अल हज वल उम्रा, हज और उम्रा बार बार करो। ये जो लिबरल दीन दुश्मन जालिम जुमले आप उनके सुनते हो जी, ओ काबे के गिर तवाफ़ करने से बेहतर है किसी यतीम के घर तवाफ़ करा और उनको खर्चा डाला, और बकरे ज़िबा करने से बेहतर है कि फलां का ये कर दो। तो ये सारी चीज़ें कब नज़र आती हैं जब इस्लाम की बात आए, और जो पतंग उड़ाना हुए, गुड्डीबाजी करनी हुए, फिर इनको ये चीज़ नज़र नहीं आती। कुफार के मुल्कों में इन्होंने सैरों के लिए निकलना हो, फिर इन्हें कोई यतीम नज़र नहीं आएगा, इन्हें फिर कोई बेवा नज़र नहीं आएगी। इन्हें बेवा यतीम हज के सीज़न में नज़र आएंगे, इन्हें बेवा यतीम कुर्बानी के सीजन में नजर आएंगे। जहां अल्लाह की इबादत और अल्लाह की कुर्बत का मामला है वहां इन्हें ये चीजें नजर आ जाएंगी। और मोबाइल लेते हुए वो 4-5 लाख का भी ले ले तो वहां उन्हें कोई बेवा यतीम मिस्कीन का दूर दूर तक साया भी नहीं पड़ेगा। असल दीन दुश्मन है, इस्लाम दुश्मन है, ईमान दुश्मन है, शायर इस्लाम के दुश्मन है, इनकी दुश्मनी इस्लाम से है। इसलिए अल्लाह के अहकामात को मानने में ये लोग रुकावट बनाते हैं। तो अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, हज और उम्रा बार बार करो। फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र, इसका सबसे पहला क्या फायदा होगा, अल्लाह तुम्हारे गुर्बत को खत्म कर देगा। हज पे पैसा लगता है, उम्रे पे पैसा लगता है, लेकिन अल्लाह अपनी जनाब से वहां से अता फरमाएगा जिससे तुम्हारी गुर्बत खत्म होगी, वज़ुनूब, और तुम्हारे गुनाह भी अल्लाह माफ़ फरमा देगा। बार बार हज और उम्रा करने में सवाब क्या है, अजर क्या है, गुनाह माफ़ होंगे, और एक तो गुनाह माफ़ हो गए, और इससे बड़ी और क्या नेमत है। गुनाहों की माफ़ी कोई छोटी नेमत नहीं, गुर्बत भी अल्लाह ख़त्म कर देगा। ये कैसे ख़त्म करेगा, कमा यनफिल कीरू खबसल हदीदी वज़्ज़हबी वल्फ़िद्दा, जैसे लोहे को या सोना चांदी को आग में डाला जाता है तो आग उसके मैल कुचैल को ख़त्म कर देती है, इसी तरह हज और उम्रा बार बार करने से अल्लाह गुर्बत और गुनाहों को ख़त्म कर देता है। वलैसा लिल हज्जतिल मबरूरा सवाबुन इल्लल जन्नह, और जो हज मबरूर करता है उसका सवाब, उसका अजर सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं है। और जिसको जन्नत मिल गई उसे और क्या चाहिए। जन्नत में दाखिल होने वालों के लिए ऐलान होगा कि अब अल्लाह तुमसे राज़ी हो गया, कभी नाराज़ नहीं होगा। अल्लाह तुमसे राज़ी हो गया, अब तुमसे कभी नाराज़ नहीं होगा। इसी तरह हाजी जब हज के लिए निकलता है तो हाजी की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। अल गाज़ी फ़ी सबीलिल्लाह वल हाज वल मुअतमिर वफ़दुल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए जाने वाला, हज के लिए जाने वाला, उम्रे के लिए जाने वाला, ये अल्लाह का मेहमान है, ये अल्लाह के मेहमान है। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह वाला भी, हज वाला भी और उम्रे वाला भी। दआहुम फ़अजाबू, इनको अल्लाह ने बुलाया और ये अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहते हुए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का तराना पढ़ते हुए ये उस दावत को लब्बैक कहते हुए हाजिर हुए। वसअलू फ़अअताहुम, इन्होंने अल्लाह से सवाल किया, मांगा, और जो इन्होंने मांगा अल्लाह ने वो इनको अता किया। हज की 3 किस्में हैं, हज तमत्तु, हज इफ़राद, हज क़िरान। हज तमत्तु ये है कि हज के महीनों में
صرف عمرے کا احرام باندھا جائے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، حج کے مہینوں میں صرف عمرے کا احرام باندھا جائے، اور جب انسان پہنچے تو وہ عمرہ کرے، بال کٹوائے اور اپنے احرام کو کھول دے۔ پھر 8 تاریخ کو دوبارہ وہ اپنی رہائش سے احرام باندھے اور وہ صرف حج کا احرام باندھے گا۔ اس وقت اللہم لبیک حج کہے گا اور یہ کہہ کے وہ اپنے حج کے اعمال پورے کرے گا۔ اور حج افراد یہ صرف اکیلے حج کا احرام ہوگا، احرام باندھے گا، مکہ پہنچے گا، طواف کرے گا اور سعی کرے گا، بال نہیں کٹوائے گا، احرام نہیں کھولے گا، اپنی حالت احرام میں ہی رہے گا۔ اسی حال میں وہ مینا جائے گا، اسی میں وہ عرفہ جائے گا، اور 10 تاریخ کو پھر وہ کنکری مار کے 4 میں سے کوئی 2 کام کر کے تو اپنا احرام کھول دے گا، افراد والا حالت احرام میں رہے گا۔ اور اس نے جو طواف کے ساتھ سعی کی ہوگی یہ اس کی حج کی سعی ہوگی۔ اگر وہ صحیح نہ کرے اور طواف افاضہ کے بعد 10 تاریخ کو طواف کرنے کے بعد صحیح کر لے تو اس پہ ایک ہی صحیح ہے، وہ چاہے طواف سے عمرے پر آ کر طواف قدوم کے ساتھ کر لے یا وہ 10 تاریخ کے لیے انتظار کر لے، اس کے لیے ایک ہی ہے۔ حج قران یہ ہے کہ عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھا جائے گا، پہلے عمرے کا احرام باندھے اور پھر طواف کرے، سعی کرے، اپنے احرام کو نہیں کھولے گا، رہے گا اپنے احرام کے اندر ہی، باقی حج کے اعمال پورے کرے گا۔ حج قران اور حج افراد میں جو فرق ہے وہ قربانی کا ہے، باقی اعمال دونوں کے برابر ہیں، دمال دونوں کے ایک جیسے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ افراد والے پہ قربانی نہیں ہے اور حج قران والے پہ قربانی ہے۔ ان تینوں اقسام میں سے جو افضل قسم ہے وہ حج تمتع ہے، اور اسی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو شوق دلوایا۔ احرام، اس کا احرام باندھنے سے پہلے جو مسنون اعمال ہے، انسان غسل کرے، خوشبو لگائے، اگر کوئی فرض نماز کا وقت ہے تو فرض نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، وہ فرض نماز ادا کرے اور پھر اپنی سواری پہ سوار ہو جائے اور وہیں سے میقات سے ہی نیت کر لے۔ اگر اس نے حج تمتع کرنا ہے تو حج تمتع کرنے والا نیت کرتے ہوئے کیا کہے گا؟ اللہم لبیک عمرۃ متمتعا بہا الی الحج، کہ اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، اس کا تلبیہ کہہ رہا ہوں، اور یہی عمرہ میں نے حج تک لے کے جانا ہے۔ عمرہ اور حج ان دونوں کی میری نیت ہے۔ اور حج قران کرنے والا اللہم لبیک بحجۃ وعمرہ، وہ یہ الفاظ کہے گا، اور جس نے صرف حج افراد کرنا ہے وہ کہے گا اللہم لبیک حجہ۔ پھر اس کے بعد تلبیہ کہے، اور تلبیہ کہتے ہوئے وہ مکے کی طرف روانہ ہو۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک، اللہ میں حاضر ہوں، یہ اعلان کرتے ہوئے کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ تیری ذات میں شریک، نہ تیری صفات میں شریک، نہ تیری عبادت میں شریک، نہ عیسیٰ تیرا بیٹا، نہ اعوذ باللہ، نہ عزیر تیرا بیٹا، نہ فرشتے تیری بیٹی ہے، نہ کوئی تیرے نور میں سے الگ ہوا نور من نور اللہ بنا، تو وحدہ لا شریک لہ، وہ اپنی ذات و صفات و عبادت میں تنہا و یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، میں حاضر ہوں، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، نعمتیں بھی ساری تیری ہیں، جس کی نعمتیں ہیں، جس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، اسی کی ساری تعریفیں ہیں، نعمتیں بھی تیری، بادشاہت بھی تیری، اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو حج کا تلبیہ توحید کا درس دے رہا ہے۔ اگر توحید نہیں ہے، آپ کسی اور کو بھی مان رہے ہیں، کسی اور کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ رہے ہیں، اللہ کے نور میں سے نور سمجھ رہے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں شیخ ہمارا وہ ترقی کرتے کرتے فنا فی اللہ ہو گیا تھا، اور پھر فلاں کے اندر نعوذ باللہ اللہ حلول کر گیا تھا، اور فلاں اللہ میں فنا ہو گیا، یہ سب کفر کے عقیدے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور ایسے عقیدے والے کا حج کوئی حج نہیں ہے۔ گیڑے مار کے آنے تو مارو، اس کا فائدہ نہیں ہے جب تک توحید درست نہیں ہوگی۔ حج میں قدم قدم پر اللہ آپ کو توحید کا درس دیتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ تلبیہ کرتے ہوئے آواز بلند رکھے، مرد، لیکن عورت اپنی آواز دھیمی رکھے گی، اور خاص طور پہ جب نامحرم ساتھ ہوں تو پھر تو عورت کی آواز بالکل دھیمی ہوگی۔ احرام باندھنے والا اگر اسے کوئی خطرہ ہے کسی قسم کا کہ میں اپنا یہ عمل پورا نہیں کر سکوں گا عمرے کا، یہ حج کا، تو وہ شرط بھی لگا سکتا ہے
کوئی دشمن کا خطرہ ہے، کوئی خوف ہے، کوئی بیماری کا خطرہ ہے یا کوئی اور مسائل ہیں، تو وہ اس وقت کی شرط لگا کر یہ کہہ دے ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی، اے اللہ اگر مجھے کسی روکنے والی چیز نے روک لیا تو اسی جگہ پر جہاں مجھے روک دیا گیا وہی میری جگہ ہوگی، یعنی میں وہیں پر احرام کھول دوں گا اور پھر اس پہ دم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے احرام باندھا اور آپ عمرے اور حج کے لیے گئے اور آپ درمیان میں احرام کھول دیتے ہو تو دم ہوگا۔ لیکن اگر یہ دعا پڑھ لی اور کسی مصیبت میں اچانک کسی پریشانی کی وجہ سے اسے روک دیا گیا، نہیں جانے دی گئی حج کے لیے، تو یہ اس سے رک جائے گا۔ اگر حاجی کے لیے میسر ہو تو یہ بھی مسنون ہے کہ مکہ داخل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تھا۔ ایک تو غسل ہے اپنے احرام باندھتے ہوئے کیا، صفائی کی، ستھرائی کی، غسل کیا، خوشبو لگائی، احرام باندھا، اور ایک ہے کہ اگر آپ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو موقع مل جائے تو یہ بھی سنت عمل ہے۔ اور جب مسجد حرام میں داخل ہوں تو دایاں قدم اپنا اندر رکھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھیے، اس دعا کو یاد کیجیے، جب بھی مسجد میں جائیں یہ دعا پڑھیے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ میں عظیم اللہ اور اس کے کریم چہرے اور اس کی قدیم بادشاہی کے ساتھ شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ تو جو اس طرح الفاظ اور کلمات ادا کر کے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی امان لے گا تو پھر شیطان کا اس کے اوپر زور نہیں چلے گا۔ یہ دعائیں ہمارے لیے بڑی عظیم ہیں، ان دعاؤں کو یاد کرنا اور زندگی میں صرف یاد نہیں کرنا کہ یاد کر کے اور چھوڑ دی، ہر موقع پر اس دعا کو پڑھیے تاکہ اس کے اثرات مجھے اور آپ کو ملتے رہے۔ پھر طواف کرنے کے لیے حجر اسود کے پاس آئے اور وہاں سے طواف شروع کرے اور اپنے دائیں کندھے کو ننگا کرے۔ یہ دائیں کندھا کب ننگا کرنا ہے؟ اپنے طواف شروع کرتے، بعض لوگ احرام باندھتے ہی دائیں کندھا ان کا ننگا ہو جاتا ہے، اور درمیان میں جتنی نمازیں آتی ہیں وہ نمازیں بھی اسی ننگے کندھے کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں۔ یہ غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے کندھے ننگے ہیں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے شرط ہے کندھے ڈھانپے جائیں، سر ڈھانپنے کی شرط نہیں ہے، سر ڈھانپنا افضل ہے، باعث اجر ہے، لیکن ننگے سر بھی نماز ہو جائے گی، کندھا ننگا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ طواف کیجئے اور طواف کرنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ وہ ادا تو کرنی ہے مقام ابراہیم پر، لیکن چونکہ رش ہوتا ہے بہت زیادہ، پھر آپ کو جہاں بھی مسجد میں جگہ ملے، اور اس کے بعد سعی کے لیے آپ صفا مروہ پر چلے جائیں۔ حج تمتع کرنے والا عمرے کی سعی کرے گا، لیکن حج افراد اور حج قران کرنے والا شخص حج کی سعی کریں گے، اور اگر چاہیں تو اس سعی کو یہ مؤخر بھی کر سکتے ہیں، طواف افاضہ کے بعد کر سکتے ہیں۔ حج تمتع کرنے والا شخص جب سعی کے 7 چکر مکمل کر چکے گا تو وہ مرد ہیں تو اپنے سر کے بال منڈوائے گا یا کٹوائے گا، دونوں صورتیں درست ہیں، اور اس طرح پھروانے والا، منڈوانے والا، اس کے لیے اللہ کے وسلم کی زیادہ دعائیں ہیں، زیادہ اجر ہے۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ پورے سر کے بال منڈوانے ہیں یا کٹوانے ہیں، دونوں صورتوں میں پورے سر کے بال۔ وہاں جو وہ کینچی لے کے بعض بچے کھڑے ہوتے ہیں 2-2 ریال کے اندر کام کر دیتے ہیں، آپ کا 4 ادھر سے 4 ادھر سے 4 ادھر سے، اس سے وہ واجب ادا نہیں ہوتا۔ اور اگر عورت ہے تو یہ انگلی کی پوری کے برابر اپنی چٹیا میں سے آخر میں سے وہاں سے اتنے بال کاٹ لے گی۔ پھر یاد رکھیے کہ بال پورے سر کے یا منڈوائے گا یا کٹوائے گا۔ یہ جو چند چٹکیاں کاٹ کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا، تو کام نہیں ہوا، بلکہ آپ کا وہ واجب رہ گیا۔ ان اعمال کے کرنے سے حج تمتع کرنے والے شخص کا عمرہ مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد وہ حلال ہے۔ نارمل جو پابندی احرام کی اس پہ لگی تھی وہ ساری پابندی ختم ہو گئی، اب وہی اعمال کرے گا جو عام مسلمان کے لیے، لباس سلا ہوا پہنے گا، خوشبو لگائے گا، میاں بیوی ہیں تو آپ اس کے تعلقات بھی ان کے لیے جائز ہیں۔ لیکن حج قران اور حج افراد کرنے والا شخص اپنا نہ تو سر منڈوائے گا، نہ بال کٹوائے گا، نہ احرام کھولے گا، وہ اپنے حالت احرام میں ہی رہیں گے، اور اسی حالت احرام میں 8 تاریخ کو وہ مینا کی طرف جائیں گے، اور جب عید والے دن وہ پہلے رمی کر لیں گے، عید والے دن رمی کر لیں گے، رمی کرنے کے بعد کوئی سے بھی 2 کام کرنے کے بعد رمی کر لیں اور بال کٹوا لیں تو پھر ان کا احرام کھل جائے گا۔ پھر 8 تاریخ کو ذوالحجہ کی 8 تاریخ حج تمتع کرنے والا چاشت کے وقت اپنے رہائش سے، جو مکہ میں اس کی رہائش، جو ہوٹل میں اس کی رہائش ہوگی، وہیں سے احرام باندھے گا، اور احرام باندھنے کی وہی مسنون اعمال وہ کرے گا، خوشبو لگائے گا، غسل کرے گا، خوشبو لگائے گا، اپنی صفائی ستھرائی کرے گا، احرام باندھے گا، اور
اپنی اسی رہائش سے نیت کر کے وہ مینا کی طرف جائے گا، اللہم لبیک حجن کہتے ہوئے. یہ اس کی نیت ہوگی کیونکہ عمرہ وہ کر چکا ہے، اب اس نے حج کے لیے جانا ہے. پھر مینا پہنچے گا اور وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ نمازیں اور فجر یہ نمازیں ادا کرے گا. اپنے وقت پہ ادا کرے گا اور قصر ادا کرے گا، جمع نہیں کرے گا لیکن پوری بھی نہیں پڑے گا. یہاں کچھ لوگ بحث کرتے ہیں جی وہ مسافر ہیں، وہ مقیم ہیں، وہ مسافر ہیں، وہ اہل مکہ ہیں، وہ یہ بحث نہیں ہے. اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہی کہا اور سب صحابہ نے یہی عمل کیا. مینا میں جب پہنچے ظہر اور عصر یہ تو آپ کی قصر ہو جائیں گی، اور پھر آپ نے مغرب، اس میں تو قصر نہیں ہے نا، 3 دی 1.5 تو نہیں نا، وہ تو پوری ہوں گی. فجر کی نماز بھی آپ نے وہیں پر ادا کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، اس موقع پر لوگوں کو نماز پڑھائی، اور آپ کے ساتھ اہل مکہ بھی تھے، سب نے آپ کی تبع کرتے ہوئے ایسے ہی نماز پڑھی، آپ نے اپنے وقت پہ لیکن قصر کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پوری نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا کہ تم اہل مکہ ہو، تم مقیم ہو اور تم پوری نماز ادا کرو. واللہ اعلم. یوم عرفہ کو جب سورج طلوع ہو چکا تو پھر حاجی مینا سے عرفہ کی طرف روانہ ہوگا، اور اگر میسر ہو تو ظہر تک وادی نمرہ میں ہی پڑاؤ کرے. میدان عرفہ کے ساتھ ہی جو جگہ ہے اس کو وادی نمرہ کہتے ہیں، اور اگر میسر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ وادی نمرہ میں پڑاؤ کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے. اور جب سورج ڈھل جائے یعنی نماز ظہر کا وقت شروع ہو جائے تو دو رکعتیں کر کے آپ نے دونوں نمازیں ادا کرنی ہے، ظہر بھی اور اس کے ساتھ عصر بھی. حکمت اس میں کیا ہے واللہ اعلم کہ دونوں نمازیں پڑھ لی، اب آپ کے پاس ایک لمبا وقت ہے غروب آفتاب تک، آپ نے دعائیں کرنی ہے، وقوف کرنا ہے، اللہ کے ساتھ مناجات کرنی ہے، اپنی پریشانی، اپنا غم، اپنی دکھ، اپنے گناہوں کی معافی، یہ دعاؤں کا ایک لمبا وقت آپ کو مل گیا. دونوں نمازیں آپ نے جمع کر لی. یہاں بھی وہی معاملہ ہے کہ یہ حج کے معاملے میں شامل ہے، یا مقیم اور اس کی بحث نہیں ہے کہ آپ مقیم ہیں اور آپ مسافر ہیں. سب صحابہ نے اسی طرح یہ دونوں نمازیں اکٹھی ادا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیے گا دوران حج، خذوا عنی مناسککم، سنت کے مطابق حج ادا کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہوئے نماز ادا کیجیے. نماز ادا کرنے کے بعد پھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، اللہ سے دعائیں کریں، عاجزی اور انکساری، اپنی فقیری اور غربت، اپنی پریشانی اور غم اللہ کے سامنے پیش کریں، اور قبلہ رخ ہو جائیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ سے دعا کریں. یہ حج عرفہ کو ہی حج کہا گیا ہے. وقوف عرفہ بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور جو حج پہ نہیں ہے عرفہ کے دن اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پہاڑ پہ چڑھنا ضروری نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہاں وقوف کیا، پورا عرفہ ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے، میدان عرفہ کے اندر رہیے اور اپنے اس وقت کو اللہ کے عبادت میں، دعا بہت بڑی عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، بعض روایت میں کہ دعا ہی عبادت ہے، افضل ترین عبادات میں سے دعا ہے. تو اپنے آپ کو موبائل سے، انٹرنیٹ سے اور اس طرح کی چیزوں سے اس دن کم از کم موبائل آف کر کے اپنی جیبوں میں ڈال لیں، اور زندگی بھر کے غموں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو اللہ کے سامنے پیش کریں اور اللہ سے مانگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اور میرے سے پہلے بھی انبیاء نے جو سب سے زیادہ جو دعا کی، جو انبیاء کے کلمات رہے میدان عرفات میں، وہ کیا تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. میدان عرفات پھر آپ کو درس توحید دے رہا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تعریفیں ہیں، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. آپ نے جو مانگنا ہے اس قادر سے مانگنا ہے. آپ نے عبادت کرنی ہے تو اس الہ برحق کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے. اب تو اللہ معاف فرمائے، قبروں کی پوجا کرنے والے وہ صرف پیروں کی قبروں کی پوجا نہیں کر رہے ہیں، کہیں اونٹنے کی قبر کی پوجا، اس کا طواف ہو رہا ہے، کہیں بابا جی کی بلی کو دفنا کے اس کی قبر کے اوپر بیٹھ کے دعائیں مانگی جا رہی ہیں. اتنا تو ابو جہل بھی نہیں گرا تھا شرک کی دلدل میں جتنا آج کلمہ پڑھ کے بعض لوگ گر گئے ہیں.
ابو جہل بھی جا کر قبر پرستوں کو دیکھ لے تو یہ کہتے میرے بھی پیو نکلے نے، ایڈا تو میں بھی نہیں ڈگیا ہاں جنہیں یہ ڈگ پے نے۔ جانوروں کی پوجا، درختوں کی پوجا، اچھا بھلا انسان ہے ایک سوکھا ہوا درخت، اس کے نیچے سے گیپ بنا ہوا اور یہ بندہ اس کے نیچے سے گزر رہا ہے، کیوں کہ یہ سائیں بابا نے لگایا تھا درخت، بابا اس کے نیچے سے گزر جاؤ تو ساری ہری ہو جاتی ہے، اس کی تو اپنی سوکھی پڑی ہے، یہ درخت تو خود سوکھ کے تنا بنا ہوا ہے۔ آپ اللہ کے بندے ہو، اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا۔ ارے کبھی گدھے کو دیکھا کہ گدھے کے سامنے سجدہ کرتا ہو؟ گدھا گدھے سے فریاد کرتا ہو کبھی دیکھا؟ آپ اشرف المخلوقات ہیں اور اپنے جیسے بندوں کو چھوڑ کر آپ تو کہیں مٹی کے اندر موتی ڈھونڈے جا رہے ہیں پیر لال شہباز کی درگاہ پر، اور کہیں کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ شرک وہ دلدل ہے جس میں گرنے والا بغیر توبہ کے مر گیا تو ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن ہے۔ پورا حج آپ کو دعوت توحید دے گا۔ میدان عرفات میں آواز کیا پڑ رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جب سورج غروب ہو جائے تو حاجی مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے، اور جب مزدلفہ میں پہنچیں گے تو وہ مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کریں گے۔ اذان ایک ہوگی، اقامت دو ہوں گی۔ لیکن اگر کہیں آپ رش میں پھنس گئے اور ڈر ہے کہ آدھی رات سے زیادہ وقت گزر جائے گا اور نمازوں کا وقت فوت ہو جائے گا، کہیں آپ شہری کے قریب پہنچیں گے، کسی ایسی مجبوری میں پھنس گئے، تو پھر آپ مزدلفہ پہنچنے سے پہلے جہاں جگہ ہے وہاں پہ آپ کو موقع ملتا ہے تو نماز پڑھ لیں، نماز فوت نہ ہو۔ لیکن میدان عرفات آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دے رہا ہے۔ آپ سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا۔ نیک اعمال میں سے، افضل اعمال میں سے ایک عمل آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ نماز کو وقت پہ ادا کرنا۔ اب عرفہ کے میدان میں سورج غروب ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا نا مغرب کا۔ اب کوئی صاحب کہ جی میں تو نماز پڑھے بغیر جاؤں گا نہیں، تو کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب افضل عمل وقت پہ نماز پڑھنا ہے، تو اسے کیا جواب ملے گا کہ آج امام کائنات نے مغرب کی نماز میدان عرفات میں نہیں ادا کی، مزدلفہ میں جا کے ادا کی۔ تو بھائی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کریں تو نماز ادا کرنا دین ہے، اور اگر آپ نماز کو تاخیر سے ادا کریں، اس جگہ کو چھوڑ کے ادا کریں، تو اس دن اس وقت کو چھوڑنا، اس جگہ کو چھوڑنا اور نماز کو تاخیر سے ادا کرنا یہ دین ہے۔ تو دین نام ہے اتباع رسالت کا، اپنی مرضی کا نام نہیں ہے۔ مگر نہ میدان عرفات میں اذان ہونے کے بعد سب مسلمانوں کو نماز پڑھنی چاہیے نا، اذان ہوئی تو نماز حی علی الصلاۃ تو کہا گیا، لیکن آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں مغرب نہیں پڑھی، تو نہ پڑھنا دین ہوگا۔ تو دین نام ہے فقط اتباع رسالت کا، جو اللہ نے کہا اور جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پہ عمل کرنا، یہی دین ہے۔ رات مزدلفہ کے اندر گزاریں گے، اور جب فجر طلوع ہو تو اول وقت میں ہی اذان اور اقامت کے بعد باجماعت نماز ادا کریں، پھر مشعر حرام کی جگہ جہاں اس وقت مسجد بن چکی ہے وہاں پہنچ جائیں۔ اگر وہاں نہیں پہنچ سکتے تو جہاں ہیں، جس جگہ پر ہیں وہیں پر رہیں اور کثرت سے دعائیں کریں۔ یہ دعا مانگنے کا وقت ہے، کثرت سے اللہ کے سامنے فریادیں کریں، دعائیں کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ حج کے لیے آنے والے اہل ایمان، اہل اسلام کی حفاظت فرمائے، اللہ بلاد حرمین کی حفاظت فرمائے، اللہ اس سعودی حکومت کو جزائے خیر دے جو اللہ کے گھر کی طرف آنے والوں کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھ، اللہ اس پیارے دیس کی حفاظت فرما، شریروں کے شر، ظالموں کے ظلم، حاسدوں کے حسد سے بلاد حرمین کو محفوظ فرما۔ کوئی شرارت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ اس کی شرارت اسی کے گلے میں ڈال کر اس کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دے اور بلاد حرمین کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔